پاکستان ایک واحد ملک ہے، اس نے ہم سب جانتے ہیں کیپٹن سوربھ کالیا کو کیا کیا تھا، کس بری طرح وحشیانہ طریقے سے ٹارچر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک برکت نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو خوب دلوں کی بیت جانتا ہے، چمکتی آنکھوں سنتوں کانوں کو، پورے مسلمانوں کو جہاں جہاں بھی ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جناب، میں سب سے پہلے اپنے دوستوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بچوں سے جو میرے ساتھ پیار کرتے ہیں، جو میری بات کو سنتے ہیں، جو میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک آپ کو عزت دے، اور جس بھی آپ پریشانی میں ہیں اللہ پاک وہ اپنے فضل سے وہ دور فرمائے۔ تو میں آپ کی خدمت میں روزانہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیتے ہیں، میں حاضر ہوتا ہوں۔ تو آج بھی ہمیشہ میں اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ میں الحمدللہ میں مسلمانوں کے لیے بولتا ہوں، مسلمانوں کے لیے بولوں گا، اور جب تک میری زندگی ہے میں انشاءاللہ مسلمانوں کے لیے بولتا رہوں گا کہ جو سچ بات ہے وہ بولوں گا، غلط بات نہیں بولوں گا۔ تو پہلے جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں 2-3 ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایک ہمارا بخشی صاحب ہیں، وہ ہندوستان کے جو جنرل صاحب ہیں، وہ ان کی میں بہت زیادہ گفتگو سن رہا ہوں آج کل۔ آج بھی میں نے سنی، کل بھی سنی، 2-3 دن ہو گئے ہیں، تو وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو ناقابل برداشت ہیں۔ تو میں یہ میسج صرف اس کو دے رہا ہوں، اپنے پاکستانی عوام کے تعاون سے، اپنے پاکستانی فوج کے تعاون سے، اپنے پاکستانی اداروں کے تعاون سے، اور اپنے ایمان جذبے کے ساتھ میں یہ میسج اس کو دے رہا ہوں کہ دیکھو جنرل صاحب، یہ ابھی آپ کی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ آپ کی عمر نہیں ہے یہ ایسی باتیں کرنے کی، مت کرو یہ آپ ایسی باتیں۔ جیسے ادھر سے ادھر آپ بات کر رہے ہیں، ادھر آپ کا وزیر اعظم آیا، وہ ابھی اپنے شو میں یہ مجھے وہ اپنے شو میں بتا رہا تھا کہ میں وہ جو راکٹ پاکستان نے بنایا ہے، میں تو ان سے پوچھنے سے بغیر ہی وہ راکٹ ہی دیکھ آیا ہوں۔ تو میرے بھائی، آپ نے کیا دیکھا ہمارا؟ کیا آئے ہیں، آپ نے کیا دیکھا ہے ہمارے ملک میں؟ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ کوئی دہشت گردی دیکھی ہے، یا آپ کے خلاف کوئی پلان ہو رہا ہے اس کو آپ نے دیکھا ہے، یا ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے کوئی تیار ہے کہ تب آپ نے دیکھا ہے؟ یار میری بات سنو، اپنی ہندوستانی قوم کو، عوام کے لیے، اپنی ہندوستانی قوم کو شانتی سے جینے دو، ان کو اپنی زندگی جینے دو، پیار محبت سے جینے دو۔ باقی جو آپ لوگ دھمکیاں دیتے ہیں، یا آپ لوگ ہمارے پاکستان میں اپنی زہر اگلتے ہیں، یہ ہم بھی اگل سکتے ہیں۔ ہم بھی آپ کو ایسی باتیں، تم یہ جنرل بات کرتا ہے، میں نے یہ کر دیا، تمہیں وہ 5 والی بات بھول گئی ہے کہ جو تمہارے نیچے والے فوجی تھے وہ تم کو گالی نکال رہے تھے کہ تو نے مجھے ہمیں تو کدھر آ کر پھنسا دیا ہے، تم وہ بات بھول گئے ہو۔ اب تم کیمرے کے آگے بیٹھ کے کہتے ہو کہ ہم نے ان کے کیپٹنوں کو پکڑ لیا، ان کے فوجیوں کو پکڑ لیا، ہم نے یہ کر دیا۔ اور پہلے اپنی بیک گراؤنڈ تو دیکھو کہ جو فوج تمہارے حوالے تھی، جس نے تمہارے حکم پر کام کرنا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ وہ بھی تو اپنی عوام کو بتائیں نا، وہ بھی بتائیں اپنی عوام کو کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا۔ تو کچھ خدا کا خوف کھاؤ۔ ایک تو پہلے میں کہتا تھا کہ یہ خنزیر والا شکل ہے، اب تو میرے سامنے آ گیا ہے۔ دیکھو، تم اگر میرے پاکستان کے بارے میں کوئی بات کرو گے، اگر جن لفظوں کے ساتھ تم بات کرو گے، میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ان لفظوں سے بات کروں گا جو تمہارے لفظوں، کیونکہ ہم ہندوستان کے بارے میں، انڈیا کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرتے، ہمارے سب بھائی ہیں۔ میں آپ کو کل والی بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم ایسے انسان بن جائیں، جب بنانے والے نے فرق نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں ایک دوسرے کے فرق؟ اگر تمہارے اور ہمارے درمیان میں فرق ہے تو وہ ایک ہی فرق ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم تو آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو ایمان عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو کلمہ نصیب فرمائے، اور ہم پاکستان اور ہندوستان، یہ جب قیامت کا دن ہو تو ہم سارے کے سارے جنت میں داخل ہو جائیں نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے۔ ہم تو آپ کے بارے میں ایسی سوچ رکھتے ہیں، لیکن تم اتنے کمینے، یہ میڈیا والے اتنے، یہ کمینہ تمہارا یہ جرنل جو لٹائر ہوا ہے، اتنا یہ بغیرت، یہ کہتا ہے کہ میں پاکستان کے گھر میں گھس کر، اور یار تم ایک مرتبہ اشارہ تو کرو، تم یہ بات ایک دفعہ یہ اپنا پلان تو بتاؤ
तुम्हारे चलने से पहले हम तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। हम इतना जज्बा रखते हैं। ठीक है, हमारे पास तुम्हारे हिसाब से हमारे रॉकेट भी बहुत कम है, तुम्हारे हिसाब से हमारे जहाज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो ईमान है। जब हम इस ईमान के साथ मैदान में उतरते हैं तो तुम्हारे जैसे नज़र नहीं आते हैं। तो मैं आपको ये शर्म दिलाना चाहता हूँ कि अपनी आवाम को प्यार वाली बात करो और वो बात करो जो हकीकत हो, दुनिया को भी हकीकत बताओ। और दहशतगर्दी तो आप अपने मुल्क में फैला रहे हैं। आपको अभी तक ये नहीं पता लगा कि वो डॉक्टर साहब के जिन्होंने डॉक्टर के साथ वो रेप किया है, आपने तो उनको सजा अभी नहीं दी है, आपने तो उनको सजा नहीं दी है। वो पता नहीं कौन लोग थे। अभी वो आपका सारा माजरा ख़त्म हो गया। आप दूसरे पर तकरीर करते हैं, दूसरों की आप बात करते हैं। पहले अपने मुल्क के बारे में सोचो। एक आपके शो चलता है, देखो सुनो, ये होती है ईमान की ताकत। जो शो चलता है आपका, जिसमें बड़े बड़े एक्टर आए हुए होते हैं, वो सब कोई आवाज़ें को गाना, अब वो गाना निकालते हैं। कभी किसी की आंख में आंसू नहीं आया। और पहली मरतबा मैंने देखा कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ी गई, वो जज जितने भी सारे गैर मुस्लिम थे और सब की आंखों में आंसू आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि हकीकत आप जानते हैं, आप अंदर से भी मोमिन हैं, लेकिन आपकी आंखें बंद है। मेरे भाई, आप इस्लाम पढ़ें, हमारा कुरान पढ़ें, उसकी तफसील पढ़ें और तफसील पढ़ के इस्लाम को कबूल करें। इन लफ्ज़ों के अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।